والسماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر وهو يقول به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان فيما قبلكم محدثون لو كان في أمتي محدث لكان عمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین مکرم، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج 26 ذی الحج سن 1442 ہجری ہے۔ آج کے دن یعنی 26 ذی الحج سن 23 ہجری میں امیر المؤمنین قاتل المشرکین والمرتدین پیکر عدل و حریت داماد علی سسر نبی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نامی ایک لعین اور بدبخت انسان نے نماز فجر کے دوران حملہ کیا تھا، جس سے آپ زخمی ہو گئے تھے اور
تقریباً 3 دن بعد یکم محرم الحرام آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکابرین اسلام میں سے وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جن پر صرف اسلام ہی نہیں انسانیت کی تاریخ فخر کرتی۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، اسلام کی نصرت و مدد اور غلبے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ حضور کی وزارت کے لیے اور اللہ کے نبی کی مشاورت کے لیے اللہ نے حضرت عمر کا انتخاب فرمایا۔ آپ خود فرماتے ہیں ابو بکر بھی میرے وزیر ہیں، عمر بھی میرے وزیر ہیں۔ ما من نبی الا ولہ وزیران فی السماء ووزیران فی الارض، ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں۔ اما وزیرای فی السماء فجبرائیل و میکائیل، میرے آسمان کے وزیر تو جبریل و میکائیل علیہم السلام ہیں۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میرے زمین کے وزیر ابو بکر ہیں، عمر ہیں رضی اللہ عنہم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شجاعت، ایمانی غیرت، زہد و تقوی، حق گوئی، بے باکی، جرت اور بہادری، عدل اور انصاف، خوف خدا اور خشیت الہی، بے شمار اور بے حد انتظامی صلاحیتوں سے نوازا تھا، جن کے عہد زرعی میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا، جنہوں نے روم و ایران جیسی سلطنتوں کو سرنگوں کیا، جنہوں نے مصر کو فتح کیا، جنہوں نے شام کو فتح کیا، جنہوں نے بیت المقدس میں فاتح بن کر نماز ادا فرمائی، جن کے مبارک زمانے میں کسریٰ جو وقت کا بڑا حاکم اور سپر طاقت کا بادشاہ تھا، قادسیہ میں اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کا تاخت و تاراج ہوا۔ جنہوں نے سجستان تک اسلام کا جھنڈا لہرایا، جنہوں نے اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دیا، انصاف سے بھر دیا، جنہوں نے مسلمانوں کی عزتوں کی بھی پہرے داری دی، مسلمانوں کے مال کی بھی چوکیداری کی، مسلمانوں کے ایمان کی بھی حفاظت کی، جنہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے حکومت کا ایک نظام مرتب کیا، نظام مملکت دنیا کو دیا، جنہوں نے ایک رفاہی
ریاست کا تصور دنیا کے سامنے عملی طور پر پیش فرمایا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلامی اور ہجری تقویم اور سال کا آغاز فرمایا۔ آج ہم اسلامی تقویم کے ساتھ اپنا نظام چلاتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یکم محرم الحرام کو 1443 ہجری کا آغاز ہونے والا ہے۔ منگل یا بدھ کے دن نیا اسلامی سال شروع ہوگا۔ یہ اسلامی سال اور اسلامی تقویم اور ہجری کیلنڈر، اس کا آغاز کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کے سامنے ایک تحریر پیش کی گئی جس پہ لکھا ہوا تھا شعبان۔ آپ نے فرمایا کون سا شعبان؟ سال رواں کا شعبان، سال گزشتہ کا شعبان، سال پیوستہ کا شعبان، 3 سال پہلے کا شعبان، 4 سال پہلے کا شعبان، کون سا شعبان ہے؟ اور پھر آپ نے اپنی شورا سے اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم اسلامی کیلنڈر بنائیں تو کون سے مہینے سے آغاز کریں؟ کسی نے کہا کیسر کے سال کو لے لیں، کسی نے کہا کسرا کے سال کو لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی یادگار سے اپنے تقویم اور کیلنڈر کا آغاز کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو یادگاریں ہیں، فرمایا وہ ولادت ہے، وہ بعثت ہے، وہ ہجرت ہے اور وہ وفات ہے۔ یا تو اسلامی کیلنڈر کا آغاز کر لو حضور کی ولادت سے، یا آغاز کر لو حضور کی نبوت اور بعثت سے، یا آغاز کر لو رسول اللہ کی ہجرت سے، یا آغاز کر لو حضور علیہ السلام کی وفات سے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں، جب مشورہ ہوا اور ولادت کی بات آئی کہ حضور کی ولادت اور میلاد سے ہم اپنا سال شروع کریں، تو صحابہ نے کہا حضور کی ولادت تو حتمی نہیں ہے، کون سی تاریخ کو ہوئی اس میں تو اختلاف ہے۔ یہ صحابہ نے کہا۔ میں حوالہ دے رہا ہوں فتح الباری، حافظ ابن حجر عسقلانی جو بخاری کے بہت بڑے شارح ہیں، متفقہ محدث ہیں، انہوں نے لکھا کہ صحابہ نے کہا ولادت رسول کی تو حتمی تاریخ معلوم نہیں ہے، یہ 12 کو ہم میلاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو خود جو حضور کے دیکھنے والے تھے، حضور کی ولادت کے بارے میں شور نہیں تھا، یقین نہیں تھا کہ کون سی تاریخ کو حضور کی ولادت ہو۔ اس لیے اسلامی تقویم کا آغاز ولادت سے نہیں کیا گیا۔ نبوت سے آغاز کریں، وحی سے آغاز کریں، بعثت سے آغاز کریں، اس کی بھی کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ میں نے طلباء کو پچھلے بیان میں بتلایا تھا، ایک قول یہ ہے کہ پہلی وحی کا نزول 8 ربیع الاول کو ہوا،
اور 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور ایک قول یہ ہے کہ پہلی وحی کا نزول 23 رمضان المبارک کو 40 سال 6 ماہ کی عمر میں آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اس میں بھی اختلاف ہے، لہذا اس پر استقرار ہوا کہ ہجرت سے اسلامی تقویم کا آغاز کیا جائے۔ اب ہجرت تو مکمل ہوئی ربیع الاول میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخر میں چلے تھے مکہ سے، اور 12 ربیع الاول کو مدینہ میں پہنچے تھے۔ تو آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا، تو پھر اسلامی تقویم کا آغاز تو ربیع الاول سے ہونا چاہیے تھا، محرم سے کیوں ہوا؟ خود حضرت عمر کی شورا نے محرم کا تعین کیا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہجرت کا فیصلہ محرم میں ہوا تھا، تیاری محرم میں شروع ہوئی تھی ہجرت کی، اس لیے اسلامی تقویم کا آغاز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام سے کیا، اور اس سال کو پہلا سال قرار دیا گیا کہ جس سال اللہ کے نبی کی ہجرت ہوئی، اور 11 ہجری 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، اور 13 ہجری میں حضرت ابو بکر کا وصال ہوا، اور حضرت ابو بکر نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کو منتخب فرمایا، مقرر فرمایا۔ یاد رکھو، عمر اللہ کا انتخاب ہیں، عمر اللہ کے رسول کا انتخاب ہیں، اور عمر ابو بکر صدیق کا انتخاب ہے۔ اس لیے عمر اہل ایمان کا انتخاب ہے۔ عمر کو چنا میرے اللہ نے، عمر کو چنا میرے اللہ کے نبی نے، اور پھر خلافت کے لیے عمر کو چنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے۔ تینوں مقدس شخصیات کا انتخاب ہے، اللہ نے بھی چنا، اللہ کے نبی نے بھی چنا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام۔ یا اللہ، اسلام کمزور ہے، مسلمان کم ہیں، تو اسلام کو طاقت دے، اسلام کو قوت دے، اسلام کو عزت دے۔ 2 بندوں میں سے ایک کو مجھے دے کر اسلام کو عزت دے دے۔ ان 2 بندوں میں سے کوئی ایک بندہ اگر اسلام میں آ جائے، اللہ کے نبی کی سوچ یہ ہے اسلام سر بلند ہو جائے گا، اسلام اعلیٰ اور بالا ہو جائے گا، اسلام کو عزت مل جائے گی۔ اللہ 2 بندوں میں سے ایک دے دے۔ ان دونوں کے نام بھی حضور نے لیے، بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام۔ اللہ یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن ہشام جس کو آپ ابو جہل کہتے ہیں، یا ابو جہل دے دے۔ یہ حضور نے دعا فرمائی، رات کی تاریکیوں میں رسول اللہ نے یہ دعا فرمائی، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ عمر بن ہشام ابو جہل نہیں دیا، عمر دیا، عمر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر تو اوپر سے مسلمان ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے دعا مانگی، اللہ یا عمر دے یا عمر دے۔ اللہ نے عمر نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ وہ اسلام کا دشمن رہنا تھا،
وہ اسلام کے لیے مفید نہیں تھا، وہ دشمن اسلام تھا، اور اسلام کی دشمنی پہ مرا، قتل ہوا، اس کی گردن کٹی، ابو جہل مردار ہوا، اس امت کا فرعون بنا۔ اس لیے میرے اللہ نے ابو جہل نہیں دیا، عمر کو نہیں بھیجا۔ اسلام کے لیے مفید نہیں تھا، نہیں دیا، اور حالات نے ثابت کیا وہ دشمن اسلام تھا، رہا، اسلام کی دشمنی پہ مرا۔ میرے آقا نے فرمایا فرعون هذه الامت ابو جہل، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اگر عمر بھی اسلام کے لیے مفید نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی سے کہہ دیتے میرا نبی میں کوئی اور دوں گا، یہ ابو جہل بھی اسلام کے لیے ٹھیک نہیں، عمر بھی اسلام کے لیے ٹھیک نہیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، عمر دیا، اس لیے دیا کہ نبی نے مانگا، اس لیے دیا کہ اللہ نے انتخاب کیا، اس لیے دیا کہ یہ اسلام کی عزت کا ذریعہ، اس لیے دیا کہ یہ اسلام کی عظمت کا ذریعہ بننا تھا، اس لیے دیا کہ یہ اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ بننا تھا، اس لیے دیا کہ یہ اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بننا تھا، اس لیے دیا کہ عمر کے ساتھ اسلام کا جھنڈا اونچا ہونا تھا۔ حضور نے مانگا، اللہ نے دیا، تو عمر اللہ کا بھی انتخاب، اللہ کے رسول کا بھی انتخاب۔ پھر خلافت کے لیے عمر ابو بکر کا انتخاب ہے، ابو بکر کا انتخاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، جمادی الاخری سن 13 ہجری کی بات ہے، بیمار ہو گئے، تو آپ نے یہ طے کیا کہ میں اپنا کسی کو جانشین بنا دوں تاکہ مسلمانوں میں اختلاف، تنازع اور جھگڑا نہ ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف کو بولا، وہ آ گئے۔ عبد الرحمن بتاؤ، ای رجل فیکم عمر بن الخطاب، عمر کیسے انسان ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا امیر المؤمنین آپ بہتر جانتے ہیں، انتم عالم بکم، انتم عالم بہی، آپ ان کو خوب جانتے ہیں، اور میرے نزدیک تو وہ نیکی کو نیکی کہتے ہیں، برائی کو برائی کہتے ہیں، حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں، بہترین انسان ہیں۔ چلے گئے، فرمایا عثمان کو بلاؤ، عثمان آ گئے، عثمان تم بتاؤ ای رجل فیکم عمر بن الخطاب، عمر کیسے انسان ہے؟ فرمایا انتم عالم بہی، امیر المؤمنین ابو بکر خلیفۃ الرسول، آپ ان کو بہتر جانتے ہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ سریرتہ خیر من علانیتہ، ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے۔ لوگوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، باطن اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا ان کا باطن تو ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، کہ اللہ آپ کو جزا دے۔ چلے گئے، اسید ابن حضیر کو بلاؤ، اسید ابن حضیر آ گئے، اسید تم بتاؤ ای رجل فیکم عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کیسے انسان ہے؟ انہوں نے بھی فرمایا انتم عالم بہی، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں تو یہ جانتا ہوں سریرتہ خیر من علانیتہ، ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے، اور نیکی انہیں خوش کرتی ہے، اور گناہ پر وہ غضبناک اور غصے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ آپ کو جزا دے۔ چلے گئے، اب آپ نے صحابہ کو بلایا اور حضرت عثمان سے کہا عثمان کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، دوات لاؤ، میں تحریر کرواتا ہوں۔ حضرت عثمان لکھ رہے تھے، ابو بکر لکھوا رہے تھے۔ فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا لکھو کہ یہ تحریر خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق کی جانب سے ہے، اور فرمایا لکھو میں اس وقت یہ تحریر کر رہا ہوں جب میری زندگی کا آخر ہو گیا ہے، جب کافر مومن ہو جاتا ہے، جب
جھوٹا بھی سچ پر ایمان لاتا ہے، اور جب نہ ماننے والا بھی مان لیتا ہے، جب آخرت منکشف ہوتی ہے، میں اس وقت اپنی دیانت امانت کے ساتھ تحریر کروا رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کا امیر عمر بن خطاب کو بنا رہا ہوں۔ مسلمانوں کے امیر عمر بن خطاب ہوں گے۔ فاطیعوہ، تم نے عمر کی بات ماننی ہے، تم نے عمر کی اطاعت کرنی ہے، تم نے عمر کی فرما برداری کرنی ہے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اور سنو، اگلی بات بڑی پیاری فرمائی، اگلی بات بہت پیاری فرمائی، فرمایا سنو، اگر عمر اچھے کام کرے گا، ھذا ظنی بہ، میرا بھی یہی گمان ہے کہ وہ اچھے کام کرے گا، اس لیے تو اسے میں نے مسلمانوں کا امیر بنایا ہے، اور اگر عمر برے کام کرے گا تو میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں غیب دان نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا، وہ اپنے اعمال کا اللہ کو خود جواب دے گا، وہ اپنے گناہوں کا اللہ کو خود جواب دے گا۔ یہ تحریر لکھوا دی تو عمر ابو بکر کا انتخاب بنے۔ حضرت ابو بکر کے اس انتخاب پر پوری امت اسلامیہ نے اجماع کیا، اتفاق کیا۔ ایک مسلمان ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے عمر کو اپنا امیر نہیں بنانا، ایک مرد ایسا نہیں تھا، ایک عورت ایسی نہیں تھی، ایک بچہ ایسا نہیں تھا، ایک جوان ایسا نہیں تھا، پورے مسلمانوں نے، تمام صحابہ، تمام تابعین نے ابو بکر صدیق کے انتخاب پر اعتماد کیا، عمر کو اپنا قائد بنایا، امیر بنایا، امام بنایا، پیشوا بنایا، اور عمر نے اپنی 10 سال یا 11 سال کے خلافت کے عرصے میں دنیا کے ایک بڑے حصے پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، پرچم بلند کر دیا۔ عمر کے کیا کہنے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی فراست تھی، سمجھداری تھی کہ عمر جیسے شخصیت کا انتخاب کیا۔ تفاسیر میں لکھا ہے افصل عربی، افرس العربی ثلاث، یا یوں کہو افرس الناس ثلاث، پوری کائنات میں 3 آدمی بڑے سمجھدار نکلے، بڑے ذکی نکلے، بڑے فہیم نکلے، بڑے ذہانت والے نکلے۔ 3 آدمیوں کا انتخاب بڑا اعلیٰ تھا، ان کی فراست کو داد دینی پڑتی ہے، ان کی سمجھداری کی تحسین کرنی پڑتی ہے، ان کی فراست پر عش عش کر اٹھتا ہے آدمی۔ تین شخصیتیں، ان کا انتخاب لاجواب تھا، انتخاب بھی تھا اور انتخاب لاجواب تھا۔ ایک تو وہ شعیب علیہ السلام کی لخت جگر، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ دیا تھا، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان اس نوجوان کو آپ ملازم رکھ لیں، یا ابت استاجرہ، اس کو آپ ملازم رکھ لیں، اس لیے کہ یہ بہترین ملازم ثابت ہوگا، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی لخت جگر نے انتخاب کیا موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی لخت جگر سے نکاح کر دیا، تو اس خاتون کا انتخاب لاجواب خاتون تھا کہ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کا انتخاب کیا، اور وہ اللہ کے نبی بن گئے، اللہ کے رسول بن گئے۔ یہ انتخاب بھی انتخاب لاجواب تھا۔
دھرتی پہ دوسری شخصیت جس کا انتخاب لاجواب تھا، وہ کون ہے؟ عزیز مصر، جو یوسف علیہ السلام کو بازار سے خرید کے لایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا اور نکال کر مصر کی منڈیوں میں بیچا گیا، اور عزیز مصر غالباً قطمیر اس کا نام تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے لایا اور بیوی سے کہنے لگا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ زلیخا سے کہا لامرأتہ اکرمی مثواہ، اس کو ذرا اچھے طریقے سے رکھنا، میرا دل کہتا ہے عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، اولاد ہماری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا بن جائے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ دنیا عزیز مصر کے اس انتخاب پر انہیں واہ واہ کہتی ہے، انہیں داد تحسین دیتی ہے کہ عزیز مصر نے اس معصوم بچے کو دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی اوصاف والا بچہ ہے، یہ کوئی کام والا بچہ ہے، یہ کوئی بڑے ہو کر بڑے منصب پہ آنے والا بچہ ہے۔ اس لیے اس نے سونے سے تول کر حضرت یوسف کو خرید کر کے گھر میں لایا تھا، اور اس کا انتخاب بھی پورا ہوا۔ اللہ نے یوسف کو صدیق بھی بنایا، رسول بھی بنایا، اور پھر بادشاہ بھی بنایا۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، لیکن بنے جیلوں سے نکل کر، برسہ برس کی جیل کاٹنے کے بعد نکلے تو نبوت بھی مل گئی، بادشاہت بھی مل گئی۔ تیسرا، اس کائنات کا سمجھدار ترین انسان حضرت ابوبکر ہے۔ 1,24,000 صحابہ تو تھے حضور علیہ السلام کی حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اب تو اسلام اور پھیل چکا تھا۔ لاکھوں مسلمانوں میں سے ابو بکر کی نظر انتخاب عمر پہ پڑی، اور کمال کا انتخاب، لاجواب انتخاب، اور اس انتخاب نے نبی کی، رسول اللہ کی پیشین گوئی پوری فرما دی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کے بارے میں 3 خواب بیان کیے۔ ویسے تو عمر کے فضائل کی بہت سی حدیثیں، لیکن 3 خواب بیان کیے الگ الگ اوقات میں۔ یہ خواب کتب احادیث میں موجود ہیں، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ایک خواب حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، رأیت الناس یعرضون وعلیہم قمص، میں نے خواب میں دیکھا بہت سے لوگوں کو جو میرے پاس لائے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا کرتا سینے تک ہے، یبلغ الثدیا، بعض لوگوں کا کرتا سینے تک ہے، اور بعض لوگوں کا کرتا ٹخنوں تک ہے۔ اور میں نے عمر کو بھی دیکھا کہ عمر نے بھی کرتا پہنا ہے، اور عمر کا کرتا پاؤں سے نیچے تک ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اس کی تعبیر دین کے ساتھ ہے۔ عمر کا دین کامل ہے، مکمل ہے، سب سے زیادہ ہے۔ کسی کا دین چوتھائی ہے، اس کا کرتا سینے تک نظر آ رہا ہے،
خواب میں کوئی شخص کرتا دیکھے تو اس کی تعبیر دین کے ساتھ ہوتی، دودھ دیکھے تو اس کی تعبیر علم کے ساتھ ہوتی. ایک یہ خواب ہے. حضور علیہ السلام نے عمر کے دین کے کمال کی شہادت دی. عمر کا دین کامل ہے کہ کسی کا دین چوتھائی، کسی کا دین آدھا، کسی کا دین آدھے سے زیادہ، کسی کا دین مکمل سے کچھ کم. عمر کا دین اس کے وجود سے بھی زیادہ ہے. اس کا دین اکمل ہے، کامل ہے. ایک یہ خواب دیکھا حضرت عمر کے بارے میں. ایک خواب یہ بھی دیکھا، یہ خواب بھی بخاری کے اندر موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ دودھ پی رہے ہیں. عمر نے اتنا دودھ پیا کأن الرَّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِهِ، اتنا دودھ پیا، اتنا دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ یوں لگتا ہے کہ دودھ سے سیراب ہو کر اتنے سیراب ہوئے کہ دودھ ان کے ناخنوں سے نکل رہا ہے. جو آدمی بہت رجا ہوا ہو نا تو اس کے ناخن بھی لال ہو جاتے ہیں، تر ہو جاتی، یوں لگتا ہے کہ دودھ چھلک پڑے گا عمر کے ناخن سے. اس کی کیا تعبیر؟ آپ نے اس کی تعبیر علم کے ساتھ ارشاد فرمائی. عمر کا علم بھی کامل ہے، عمر کا دین بھی کامل، عمر کا علم بھی کامل. میں ابھی اپنی تقریر شروع نہیں کر سکا، وقت 4 منٹ رہ گئے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں شروع ہی نہیں کر سکا، تمہید میں وقت ختم ہو رہا ہے. 2 خواب. تیسرا خواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے رأیتنی فی المنام انی انزع بدلو، میں کنویں کی منڈیر پہ کھڑا ہوں، کنویں کی منڈیر سے میں نے ڈول کنویں میں ڈال کر وہ کھینچا ہے، مضبوط ڈول کھینچا ہے. ثم اخذ منی ابو بکر، پھر یہ ڈول مجھ سے ابو بکر نے لے لیا. فنزع دلوا او دلوین، انہوں نے ایک ڈول کھینچا یا 2 ڈول کھینچے. وفی نزعہ ضعف یغفر اللہ لہ، ان کے کھینچنے میں ذرا کمزوری ہے، اللہ ان کو معاف کرے. ثم اخذہ عمر، پھر اس ڈول کو حضرت عمر نے لے لیا. عمر نے یہ ڈول جب کھینچے تو اتنا تیزی کے ساتھ کھینچے، اتنے تیزی کے ساتھ کھینچے. یفری فریہ، ایسا کام کیا، ایسا بہترین کام کیا، حتی استحالت کہ یہ چھوٹا ڈول بڑا ڈول بن گیا. اور اتنے ڈول کھینچے حتی ضرب الناس ابلہم، لوگ اپنے اونٹوں کو بھی پانی پلا کے سیراب کر کے ان کے باڑوں میں لے گئے، ہر ایک پانی سے سیراب ہو گیا. عمر نے اتنے ڈول کھینچے، مضبوطی سے کھینچے اور سرداروں کی طرح کھینچے. فلم ارى عبقریا یفری بفریہ، میں نے ایسا سردار کوئی نہیں دیکھا جو اس طرح ڈول کھینچتا ہو. یہ حضور کا خواب ہے. صحابہ نے اس کی تعبیر بیان کی. یہ تقریریں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی. یہ قرآن حدیث سے کا ماخذ ہے. یہ چیزیں ایسے نہیں آتی، محنت سے آتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں مولوی صاحب آتے ہیں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے گھنٹے ہم پڑھ کے آتے ہیں اور ساری زندگی کا پڑھا ہوا وہ اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. آپ ذرا توجہ کریں. حضور نے ڈول کھینچے، حضرت ابو بکر نے ڈول لیا، انہوں نے 1 یا 2 کمزوری کے ساتھ کھینچے.
حضرت عمر نے ڈول لے لیا, بڑی تیزی سے کھینچے, بڑا ڈول بن گیا, اتنے کھینچے کہ پوری مخلوق سیراب ہو گئی, جانور بھی سیراب ہو گئے. جانور اور اونٹ یہ پانی پی کر اپنے اپنے باڑوں میں چلے گئے, معاطن ابل میں چلے گئے. حضور کا خواب کوئی خواب بے مقصد نہیں ہوتا, نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ اسلام حضور نے پھیلایا, مدینے کے ریاست کے حاکم بنے, ڈول کھینچ کر پانی پلانا, لوگوں کی خدمت کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام امیر ہے اور پوری امت مسلمہ کے قائد ہیں. حضور علیہ السلام ریاست مدینہ کے خادم ہیں, امیر ہیں مسلمانوں کی خدمت کی. پھر حضرت ابو بکر نے ڈول لیا, خلافت ابو بکر کے پاس آ گئی. یہ حضور خواب دیکھ رہے ہیں, بابو یہ خواب بتا رہے ہیں, خلیفہ ابو بکر ہے پھر عمر ہے, حضور خود بتا رہے ہیں. فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے 1-2 ڈول کھینچے لیکن ان کے ڈولوں میں ضعف ہے, کمزوری ہے. حضور فرماتے یغفر اللہ لہ, بخاری کی روایت, اللہ انہیں درگزر کرے, اللہ انہیں معاف کرے. میری طرف دھیان ہے. زمام خلافت حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں آئی, تقریباً 2 سال 2 ڈول کھینچے, 2 سال خلافت کی. ڈول کھینچنے میں کمزوری ہے. ابو بکر کے ان 2 سالوں میں فتنے بہت پیدا ہو گئے, ارتداد پیدا ہو گیا, لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا, جھوٹے نبی پیدا ہو گئے, اسلام کو خطرات لاحق ہو گئے. ایک وقت ایسا تھا کہ مدینے کے وجود اور مدینے میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت بھی ایک چیلنج بن گئی تھی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو بکر نے ڈول لیا, 1-2 ڈول کھینچے, 1-2 سال خلافت کی, ان کے ڈول کھینچنے میں ضعف ہے, ان کی حکومت میں ضعف پیدا ہو گیا. چونکہ فتنے پیدا ہو گئے اور دشمنان اسلام پیدا ہو گئے, چڑھ دوڑے. ایک طرف مسیلمہ کذاب ہے, اسود انسی ہے, دوسرے نبوت کے سجاح اور دوسرے نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, کچھ لوگ مرتد ہو گئے ہیں, اس لیے ضعف پیدا ہو گیا. لیکن ان کا کوئی قصور نہیں, بخشے بخشائے ہیں, یغفر اللہ لہ. اور پھر ڈول عمر نے لیا, یعنی خلافت عمر کو مل گئی. یہ خدمت عمر کے حصے میں آ گئی. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آواز آئی والی تقریریں ہمیں نہیں آتی, قرآن حدیث والی تقریریں آتی. حضرت عمر کو زمام خلافت مل گئی. ایسے منظم انداز میں خدمت ہے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی. انسانوں کو بھی سیر کرا دیا, جانوروں کو بھی بھوکا نہیں رکھا, پرندوں تک کا خیال کیا, اور اعلان کر دیا کہ عمر کی حکومت میں اگر کوئی کتا فرات کے کنارے پر بھوکا مر گیا, لکان العمر مسئولا عنہ, عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہ حضور کی پیشین گوئی ہے, اللہ کے نبی کے خواب کی تعبیر ہے. عمر کو ایسی حکومت ملے گی, وہ ایسی خدمت کریں گے مضبوطی کے ساتھ, استحکام کے ساتھ, اسلام کی خدمت, مسلمانوں کی خدمت, مسلمانوں کے مفلوق الحال طبقات کی خدمت, بیوگان کی خدمت, یتیموں کی خدمت اور غریبوں کی خدمت اور مہاجرین کی خدمت, انصار کی خدمت, آل بیت کی خدمت, خانوادہ پیمبر کی خدمت, امہات المؤمنین کی خدمت, علی کی خدمت, حسن و حسین کی خدمت اور نبی کے پورے گھرانے کی خدمت, اور پھر جانوروں تک کی خدمت. اس منظم انداز میں خلافت چلائیں گے, حکومت چلائیں گے. حضور فرماتے ہیں فلم آرا عبقریہ, جیسا سردار میں نے عمر کو دیکھا, میں نے ایسا سردار دنیا میں دیکھا ہی نہیں. فلم آرا عبقریہ, عمر جیسا عبقری نہیں دیکھا.
آپ عبقری کا لفظ سنتے ہیں، حضور نے عبقری عمر کو قرار دیا، فلم ارا عبقریا، عمر جیسا سردار نہیں دیکھا۔ اور کیسے خلافت کی؟ آہا، آدمی اش اش کر اٹھتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم چٹائی پہ کچی اینٹ سر کے نیچے رکھ کر جنگل میں آرام کر رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم غلام سواری پہ ہے، عمر پیدل چل رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم پیوند زدہ لباس پہنے ہوئے ہے، موٹے آٹے کا کھانا کھا رہا ہے، کمزور سواری پر سوار ہے، ایک سواری پر سوار ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، عدل و انصاف کا ایسا بادشاہ، ایسا حاکم۔ خوشبو آئی، عنبر اور کستوری بحرین سے آئی، اس کو تقسیم کرنا تھا۔ کہنے لگا، فرمانے لگے اپنے گھر میں بیٹھ کر، کسی کے ذمہ لگاؤں یہ مجھے تقسیم کر دے تاکہ میں بانٹ دوں، تقسیم کر دوں، بانٹ دوں۔ حضرت آتکا زوجہ عمر، حضرت عمر کی ایک بیوی کا نام آتکا ہے، ایک بیوی کا نام ام کلثوم ہے جو حضرت علی کی بیٹی ہیں۔ صرف اس لیے رشتہ کیا، رشتہ مانگا، علی نے دیا کہ نسبت رسول اللہ سے قائم ہو جائے۔ پہلے نسبت تھی سسرالی، بیٹی حفصہ حضور کے نکاح میں، اب دامادگی کی نسبت بھی قائم ہو جائے، میں اللہ کے نبی کی نواسی کا شوہر بن جاؤں، حضور کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو جائے۔ آتکا نے کہا، حضرت یہ میں آپ کو خوشبو تول کر دے دیتی ہوں، الگ الگ کر کے دے دیتی ہوں۔ فرمایا نہیں، تم امیر المومنین کی بیوی ہو، مجھے ڈر لگتا ہے تم خوشبو کو نکالو گی، برتنوں میں ڈالو گی، ہاتھوں پہ لگے گی، ان ہاتھوں کو تم اپنے صدغین پہ لگا لو گی، تم اپنے بالوں پہ لگا لو گی، تم اپنے وجود پہ لگا لو گی، جس سے مجھے نفع ہوگا۔ میں مسلمانوں کے مال سے اتنا نفع بھی اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا۔ ایسا عمر، ایسا حاکم۔ کیسا عمر؟ اس کے لیے تو گھنٹے چاہیے کہ میں عمر کی خلافت کو اور عدالت کو بیان کروں۔ پتہ نہیں کتنے شعبے بنتے ہیں حضرت عمر کی خلافت۔ میں اولیات عمر بیان کروں، میں موافقات عمر بیان کروں، میں عدالت عمر بیان کروں، میں فتوحات عمر بیان کروں، میں زہد عمر بیان کروں، میں عمر کا تقوی اور خشیت بیان کروں، میں عمر کے انتظامی امور، عمر کا اجتہاد بیان کروں۔ اس کے لیے تو پورا سال چاہیے حضرت عمر کے بیان کرنے کے لیے، لیکن صرف 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ بازار میں گئے، دیکھا ابن عمر اونٹنی لے کے کھڑے ہیں، بڑی موٹی تازی اونٹنی ہے۔ بیٹے عمر کے موٹی اونٹنی لے کے کھڑے ہیں۔ بیٹا عبداللہ، یہ اونٹنی اتنی موٹی کیسے ہو گئی؟ آپ کی اونٹنی تو کمزور تھی۔ ابا جی، میری اونٹنی تھی، بیت المال کے اونٹ جہاں چرتے ہیں، میں نے یہ اونٹنی وہاں بھیج دی تھی، ان کے ساتھ چرتی رہے گی۔ فرمایا اچھا، تو جو خادم تھا وہ کہتا ہوگا نا، پہلے امیر المومنین کی اونٹنی کو دودھ پلاؤ، پانی پلاؤ، پہلے امیر المومنین کی اونٹنی کو گھاس کھلاؤ، انہیں ترجیح دیتا ہوگا، جلدی کرو اس اونٹنی کو بیچو، کمزور اونٹنی کی قیمت تم رکھ لو، اور جو اوپر قیمت ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دو، وہ بیت المال میں جمع کرا دو۔ یہ ہے عدالت فاروق۔ روم ابھی فتح نہیں ہوا تھا، روم کے بادشاہ کی بیوی ملکہ روم نے گفٹ پیک کر کے حضرت عمر کی بیوی حضرت ام کلثوم، جو حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی لخت جگر نور نظر ہے، ان کو گفٹ بھیجا۔ بادشاہ حکمرانوں کو بھیجا کرتے،
اس میں کوئی میک اپ کا سامان تھا، اس میں کچھ خوشبو تھی، اس میں کوئی اور عورتوں کا کام آنے والا سامان تھا۔ ڈاکیا لے کے آیا، مدینے میں کھڑا ہوا، حضرت عمر سے ملا، آپ نے سامان وصول کیا، سامان وصول کر کے مسجد آ گئے، آذان دلوائی، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی، غالباً فجر کی نماز ہوگی، 2 رکعت نماز پڑھا کر خطبہ ارشاد فرمایا لوگو، یہ ملکہ روم نے ام کلثوم بنت علی، ام کلثوم بنت فاطمہ، ام کلثوم بنت فاطمہ بنت رسول اللہ میری زوجہ کے لیے یہ گفٹ بھیجا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بادشاہوں کے لیے بھیجا کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کی لخت جگر کے لیے تحفہ آیا ہے، ہدیہ آیا ہے، ان کو دے دینا چاہیے تھا۔ فرمایا عمر کی عدالت اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ حکومت کی وجہ سے، میرے منصب کی وجہ سے، میرے اقتدار کی وجہ سے ایک ہدیہ آیا ہے اور وہ میرا گھر استعمال کرے، میں اسے بیت المال میں جمع کروا رہا ہوں، میں اسے سرکاری خزانے میں جمع کروا رہا ہوں، سرکاری خزانے میں جمع کروا دی۔ یہ ہیں امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کئی قوانین انہوں نے ایسے بنائے، آج بھی یورپ میں وہ قانون رائج ہیں۔ ان قوانین کے بانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ انگریز کہتا ہے 10 سال عمر اور دنیا میں رہتا تو دنیا سے کفر مٹ جاتا، پوری روئے ارض پر اسلام آ جاتا۔ کافر یہ کہتے ہیں اور اپنے عمر کے کیڑے نکالتے ہیں، اپنا ایمان خراب نہ کرو۔ عمر ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے دین کا حصہ، ہمارے عقیدے کا حصہ، ہماری تاریخ کا حصہ۔ اسلام عمر پر ناز کرتا ہے، اسلام کی تاریخ عمر پر فخر کرتی ہے۔ اگر عمر کو اسلام کی تاریخ سے نکال دو تو اسلام کے پلے کچھ نہیں بچتا، معاف رکھنا۔ اللہ ہمیں اپنے ان اکابر کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔